اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی جب ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کی خاطر آپ جلد بازی سے کام مت لیا کریں، آپ اپنی زبان کو تکلیف مت دیا کریں. آپ تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا کہ مجھے یہ حفظ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو خود کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ، بے شک اس وحی کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس وحی کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وقرآنہ، اور اس کا پڑھنے کے طریقے کو بھی. یہ وحی سے مراد اسلام ہے. وحی سے مراد اسلام ہے. اسلام مجموعہ ہے دو چیزوں کا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت. اسلام مجموعہ ان دو چیزوں کا. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا. دونوں چیزیں یہ کس کے ذمہ؟ ہمارے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب اسے پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے صرف پڑھنے کی پیروی کرنی ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. قرآن اور قرآن کا بیان، قرآن کی قرأت، قرآن کا بیان، قرآن کی قرأت، قرآن کا بیان، قرآن کی قرأت اور قرآن کا بیان، احادیث، سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اللہ کہتا ہے اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے. ترمذی کی جلد نمبر 2 میں کتاب التفسیر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب ومن سورہ توبہ. اس کے تحت یہ حدیث ہے. امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ زمان وہو ینزل علیہ سور ذوات العدد فکان اذا نزل علیہ شیء دا بعض من کان یکتب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً قرآن کی صورتیں نازل ہوا کرتی تھیں. فکان اذا نزل علیہ شیء، جب بھی آپ پر کوئی آیت کوئی صورت نازل ہوا کرتی تھی، دا بعض من کان یکتب، تو آپ اپنے کاتبین کو بلاتے، آپ اپنے کاتبین کو بلواتے. فیقول ذو ہؤلاء الآیات فی سورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، اس کو لکھو فلاں فلاں صورت میں جس میں یہ موضوع آیا ہے، یہ آیتوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ صورتیں اترتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں مجھ پر فلاں فلاں آیتیں اتری ہیں، فلاں فلاں صورتوں میں فلاں فلاں موضوع کے بعد اسے لکھو. فَإِذَا نُزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ ذَوُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، یہ میرے اوپر صورت اتری ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں صورت کے بعد لکھ لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اترتا، آپ اس قرآن کو اپنے کاتبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لکھواتے. کس طرح کہ ان کو اس کی ترتیب بھی بتاتے. وہ چوچو کہہ رہے قرآن جو ہے موافق تنزیل نہیں ہے، قرآن موافق تنزیل نہیں ہے. ایک گروہ یہ بھی ہے. اور ہمیں باقاعدہ اللہ کی توفیق سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی ترتیب تک بتا رکھی ہے. پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں، یہ مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 21، حدیث نمبر ہے 2901. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی سنیں ذرا بات. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے، صحیح بخاری کے اندر واضح طور پر روایت موجود ہے. اور میں وہ روایت پہلے الگ سے پڑھ کے اس لیے نہیں سنائی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. اور دیکھیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کاغذ یا چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن جمع کیا کرتے تھے. ہم کس کی موجودگی میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کاغذ یا چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن جمع کیا کرتے تھے. اب دیکھو ہمیں اس حدیث سے کیا بات پتہ لگی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں قرآن، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن،
امام بخاری نے باب قائم کیا قرآن کے جمع ہونے کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 4986، حدیث نمبر 4986 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یمامہ کی جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد شہید ہو جانے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے علماء کی شہادت ہو گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی یہ دین کے علماء یہ بڑی تعداد میں شہید ہوتے جائیں گے اور یوں قرآن کے جاننے والے، قرآن کا علم رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں. میرا خیال ہے کہ آپ قرآن کو کتابی شکل میں جمع ہونے کا حکم دیں. کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے پاس 4 صورتیں ہیں، اس کے پاس 6 صورتیں ہیں، اس کے پاس 2 صورتیں ہیں، اس کے پاس 100 صورتیں ہیں، اس کے پاس 9 صورتیں ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس طرح تو لکھا جا رہا ہے. ایک کتاب کے اندر قرآن لکھا ہوا نہیں ہے. اس کی مثال آج بھی لے لینا 30 پارے، اس کی مثال آج بھی لے لینا 5 سورہ، اس کی مثال آج بھی لے لینا یاسین شریف. تو نا الگ الگ صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ اس طرح قرآن موجود ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے. تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. بھائی عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کہ ایک کتابی شکل کے اندر ایک کتاب میں 114 صورتیں 30 پارے، 114 صورتیں 30 پارے ایک کتاب میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس جملے میں؟ آپ سمجھو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. قرآن کسی کی ذاتی خواہش پہ اکٹھا، بلکہ اگر قرآن کی حفاظت کے نام پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو شورا میں سے ایک معتبر شخصیت اسے توجہ دلا رہی ہے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، گویا ان کے نزدیک یہ کام صحیح نہیں. ان کا احتیاط دیکھ رہے ہو آپ؟ اور بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں، ان حضرات کی احتیاط دیکھیں ذرا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب یہ دیا، اللہ کی قسم یہ تو ایک ثواب کا کام ہے، یہ تو ایک اچھا کام ہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ بات بار بار کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے بھی بات سمجھ آ گئی اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ یعنی زید آپ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں کسی قسم کا الزام بھی نہیں دیا جا سکتا، آپ کاتب وحی بھی ہیں. میں نے ابھی بتایا نا کہ اس میں تو کوئی اختلاف، آپ کاتب وحی بھی ہیں، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کریں. آپ قرآن مجید کو پوری تلاش کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ ایک جگہ یا آپ ذمہ داری لیں. امیر المومنین آرڈر دے رہے ہیں تو درخواست تھوڑی ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہتے تو میرے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو ان کے لیے جمع کر دوں، ان کے حکم پر جمع کر دوں. یہ زید رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو قرآن کا علم رکھتا ہے، جو تاریخ کا علم رکھتا ہے، جو الہامی کتابوں میں تحریفات کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کی قسم وہ اس بات کو سمجھے گا کہ زید رضی اللہ عنہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. وہ اس بات کو سمجھے گا، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے یعنی اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ کیوں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب آخری الہامی کتاب ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کے بعد کوئی کتاب موجود ہوگی دنیا میں نہیں، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تاریخ میں کیا ہے جو صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے؟ تو وہ کیا نکل کر آیا کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے
اس جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لیے کہتا ہے شاید میں اس کو فوراً کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے. یہ اتنا ذمہ داری والا کام تھا جو انہوں نے میرے سپرد کیا. میں نے اس پر کہا آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ خیر کا کام ہے, یہ بھلا کام ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جملہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کے اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا. چنانچہ میں نے قرآن مجید کو جو مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, ہڈیوں پہ, چمڑے پر, کھالوں پر لکھا ہوا تھا, میں نے اس کی تلاش شروع کر دی اور میں قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں, پتلے پتھروں سے, ہڈیوں سے, لوگوں کے سینوں سے اس قرآن کو جمع کرنے لگا. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یعنی بتا رہے ہیں کہ اس کو جمع کس طریقے سے کیا گیا. اور پھر یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر بن ابی داؤد, امام ابو داؤد کے صاحبزادے, وہ اپنی کتاب المصاحف کے اندر لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حکم آیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ حکم آیا, عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, فقال من کان تلقى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من القرآن فلیات بہ, کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کسی بھی حصے کی تلقین کی تھی وہ ہمارے پاس لے آئے. وَكَانُوا يَكْتَبُونَ ذَلِكَ فِي الْمُصَحِفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعَصَبِ, اور وہ سب لکھا کرتے تھے, اور وہ سب لکھا کرتے تھے یعنی کاغذوں پر, ہڈیوں کے اوپر اور کھالوں کے اوپر. قَالَ وَكَانَ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْءٍ حَتَّى يَشْهَدُ شَاهِدَانِ, اور وہ کسی سے ایک قرآن کی آیت بھی قبول نہیں کرتے تھے جب تک وہ دو عادل سچے گواہ کھڑے نہ کر دیں. یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ زید اکیلے کوئی کام کرتے پھر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی محتسب نہیں ہے, محتسب عمر ہے. اور یہ ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو جاننے والے کوئی نہیں ہے, لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, لوگ اپنی اپنی گواہیاں لا رہے ہیں, لوگ اس کو لکھوا رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ امت کے اندر صحیح سند مستدرک حاکم میں اسی حدیث کے بعد جو ہم نے حدیث مستدرک حاکم کے حوالے سے حدیث نمبر 2901 پڑھی تھی, امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ سمجھے. امام حاکم کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام ہے, امام حاکم کے اوپر شیعہ ہونے کا یہ ایک المیہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں امام حاکم کیا کہتے ہیں. اس حدیث میں یہ واضح بیان موجود ہے کہ قرآن پاک صرف ایک ہی دفعہ جمع نہیں کیا گیا. یار امام حاکم جس نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, ہر تحقیق کرنے والے کے لیے نقطہ بڑا غور طلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں وہی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو جمع کیا کرتے تھے, کہتے ہیں اس حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ قرآن پاک صرف ایک دفعہ ہی جمع نہیں کیا گیا بلکہ اس کا کچھ حصہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جمع کر لیا گیا تھا, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا, پھر تیسری مرتبہ جب صورتوں کی ترتیب کے ساتھ اس کی تکمیل کا معاملہ ہوا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا ہے. اور میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں کہ باقاعدہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا توجہ دلائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, ابو بکر کے زمانے میں ہوا, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. یہ اس طرح بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کسی فرد واحد کو بلایا, اکیلے میں بٹھا کے کوئی قرآن پورا لکھوایا, وہ لے کے چلتا بنا, پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیعت وغیرہ کے معاملات ہو گئے وہ اصلی قرآن نکال کر لے کر آ, اور وہ کہتا ہے اس کو تسلیم کرو, ابو بکر انکار کر دیتے ہیں, عمر بھگا دیتے ہیں, یہ چلا جاتا ہے کہ آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے. اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں. سنو, اگر ہوتا اور ثابت شدہ ہوتا, امام حاکم یہ بات کرتے. چھوڑو یار, اگر ثابت شدہ ہوتا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ جمع ہونے کی باری ہو رہی تھی تو کھڑا ہو کر ایک آدمی تو کہتا کہ جب وہ ابو بکر کے زمانے میں لے کر آیا تھا اس زمانے میں تم نے تو تسلیم کیا ہی نہیں, آج تم کیسے جمع ترتیب کی بات کر رہے ہو. کوئی ایک بھی کھڑا ہوا. یہی صحیح بخاری کے اندر آگے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اسی جگہ پر یعنی کہ دوسری جو حدیث ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کیا, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کیا تو اس میں باقاعدہ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر میں صحیفہ منگوایا کہ بالکل اس طرح جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن اکٹھا کیا گیا, جس طرح گواہیوں کی موجودگی میں, جس طرح لکھت کی موجودگی میں وہ سارے نسخے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا گیا, اس وقت ٹیلی کیا گیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ. آپ مجھے بتائیں زوجہ رسول انہیں قرآن لکھوانے والا کون؟
یہ دیکھیں یہ الحمدللہ حدیث مجھے مل گئی ہے, حدیث نمبر 4987 ہے, حدیث نمبر 4987 ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر وہاں جہاد کے لیے نکل سکتے ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ یعنی انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا امیر المومنین اس سے پہلے کہ امت بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے آپ ان کی خبر لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں خادم کو بھیجا کہ وہ صحیفے جو جمع ہوئے تھے انہیں بھیجا جائے. وہ صحیفے یعنی ہم مصحفوں کی شکل میں نقل کروائیں, کاپیز, ہم اس کی کیا بنوائیں, کاپیز, پھر اصل ہم آپ کی طرف لوٹائیں. حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ صحیفے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے. آپ نے زید بن ثابت بھول گئے شروع سے آخر تک کون ہے. مطلب یہاں تو بات یہ ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتھارٹی ہے وہ آج تک اتھارٹی ہے. کسی نے بھی اس میں امیر المومنین ہوں میرا آرڈر چلے گا نہیں. جو بات جیسے ہے جس کی ذمہ داری ہے, جس کی ذمہ داری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کام چلا رہا وہی کرے گا. اور سنیں ذرا بات کو, زید بن ثابت اور پھر دوسرا نام عبداللہ بن زبیر. کون؟ عبداللہ بن زبیر, سعد بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کریں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ناقلین ہے, یہ کاتبین اصلاً نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناقلین ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے 3 یعنی مہاجر صحابہ قریشی صحابہ کو کہا اگر آپ لوگوں کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کی قرأت کے مطابق لکھو. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مطابق لکھ لیں کیونکہ قرآن مجید بھی قریشی کی زبان میں نازل ہوا. چنانچہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک نسخہ بھی بھجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوائے کوئی چیز اگر اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کی جاتی ہے خواہ وہ کسی صحیفے خواہ کسی بھی مصحف میں ہو جلا دو. اس کے علاوہ جو چیز بھی اللہ کی کتاب کے نام سے تمہیں کوئی بیان کرے کیا کرو, اس کو جلا دو. بھائی میرے قرآن جمع کر لیا گیا ہے, قرآن محفوظ کر لیا گیا ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, بے شک ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے کوئی نہیں ہے. اللہ نے وعدہ پورا کیا, ہاں وہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچا. قرأت کے اختلاف کا رونے سے پہلے سورہ قیامہ کی آیت کا جواب دینا ضروری ہے کہ اللہ نے قرأت کو ذمے میں لیا ہے تو وہ قرأت کیا ہے اور وہ بھی بسند صحیح. اور سنو ذرا بات کو, میرے ہاتھ میں الفصل للوصل المدرج فی النقل خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 1023. یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے نا جلا دو, اس پہ بہت سارے جل جائیں گے. سوید کہتے ہیں واللہ لا احدثکم الا شیئا سمعت من علی بن ابی طالب سمعت یقول یا ایھا الناس لا تغلوا فی عثمان ولا تقل له الا خیرا. سوید علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد, ایک شخص عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہے کس بات پہ کہ قرآن کے نام سے وہ جو دیگر صحیفوں کو جلانے کا حکم کیوں دیا ہے. یہ جو بات کہی کہ قرآن اس کے علاوہ کوئی قرآن کے نام سے تمہیں کوئی بات بیان کرے کیا کرو. اس نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا. سوید کہتے ہیں لا احدثکم شیئا, تیرے سے کبھی زندگی میں ایک حدیث بھی لوں گا. جو عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرے اس سے حدیث نہ لینا, یہ تابعین کا طریقہ ہے. وہ کہتے سمعت من علی بن ابی طالب, میں نے سنا کس سے؟ امیر المومنین. میں نے سنا ان سے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس لا تغلوا فی عثمان, اے لوگوں عثمان کے معاملے میں حد سے مت بڑھو, اے لوگوں عثمان کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا له الا خیرا, اور عثمان کے بارے میں سوائے بھلی بات منہ سے نکالنے کے کچھ اور بکواس نہ کرو. اقول له خیرا فی المصاحف, اور اگر
قرآن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو عثمان کے بارے میں خیر والی بات ہی کرنا، عثمان کے بارے میں خیر والی بات، اور خاص طور پہ وَإِحْرَاقِ الْمُصَاحِفِ، اور یہ جو مصاحف کو جلانے والی جو بات ہوئی ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو بات بھلی کرنا. کیوں؟ فَوَاللَّهِ مَا فَعِلَ الَّذِي فَعِلَ فِي الْمُصَاحِفِ إِلَّا أَن مَلَائِم مِنَّا جَمِيعًا، کیونکہ اس نے مصاحف کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرا ہمارے مشورے سے کیا ہے. عثمان نے مصاحف کے بارے میں جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے سو ہمارے مشوروں سے کیا. ہمارے سے مراد علی بن ابی طالب بشمول صحابہ. فقال ما یقولون فی هذه القراءۃ، اور یہ جو قرات کا مسئلہ ہے، فقلت بلغنی ان بعضهم یقول ان قراءتی خیر من قراءتک وهذا یکاد یکون کفرا، قلنا فما ترى، تو کہتا ہے ہم نے بات سے سنا ہے کہ تیری قرات سے بہتر میری قرات ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کفر ہے، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ قال نرى ان نجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا يكون اختلاف. کہا کہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو لوگوں کو ایک نسخے کے اوپر اکٹھا کیا، یہی لوگوں میں قرآن اور اسلام کو لے کے فرقہ واریت اور اختلاف کو روکنے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کے درجات کو مزید سے مزید تر بلند کرے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ گو عثمان وہ کام کر کے گئے کہ جس کے بعد قرآن کو لے کر اختلاف کی صورت ہو سکتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 78 اور 79، یہ آخری حوالہ. اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ، اس کو اگلے درس سے کنٹینیو کریں گے. عمیر بن سعید علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک، اور کہتے ہیں کہ میں نے یعنی ہم سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا. کس نے؟ اگر عثمان کے وقت میں خلیفہ میں ہوتا، اگر عثمان کے وقت میں خلیفہ میں ہوتا، میں بھی مصاحف کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو عثمان نے کیا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کی دین میں ضرورت اور اہمیت کو دیکھیں. یہ قرآن جمع کرنے والے، اس کی قرت کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین. وہ اگر وہ حضرات محنتیں نہ کرتے تو بہت ممکن تھا کہ جس طرح گردش ایام میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاتھ سے ان کی کتابیں ضائع ہو گئیں، ممکن تھا کہ ہمارے ہاتھ سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی کتاب بھی ضائع ہو جاتی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے دن رات محنت کر کے اللہ کی کتاب 30 پارے 114 سورتیں اور اس کی قرت کو ہم تک پہنچایا.